میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے شان اہل بیت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا تو چند آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہے شان اہل بیت کو بیان کیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، یعنی جو اہل بیت ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، ایسی کتاب کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کے اندر نماز کا بھی ذکر ہے، جس کے اندر روزے کا بھی ذکر ہے، جس کے اندر حج کا بھی ذکر ہے، جس کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اسی کتاب کے اندر، اسی لا ریب کتاب کے اندر اہل بیت کا بھی خطبہ موجود ہے۔ اسی لا ریب کتاب کے اندر جو ہے اہل بیت کا خطبہ موجود ہے، اہل بیت کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے بہت سے مقامات پر اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ چند آیت کریمہ میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں، آپ باغور سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی کیا کیا شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ اعلان کیجئے کہ میں اس پر جو ہے تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، مگر قرابت کی محبت۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ فرما دے، آپ اعلان کر دے کہ اے لوگوں، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ اعلان کون کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دے کہ جو میں اللہ کا رسول بن کر روئے زمین پر تشریف لایا اور تمہاری تبلیغ کی، تم تک نماز کو پہنچایا، تم تک قرآن کو پہنچایا، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، کچھ بدلہ نہیں چاہتا، مگر بس جو ہے تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک اتنی خوبصورت بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اے محبوب آپ اعلان کریں کہ مجھ کو جو ہے تبلیغ کے بدلے میں کچھ اجرت نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے آقا کا شکر ادا کر لے جائیں، میرے آقا نے صرف ہم کو نماز ہی نہیں دی، میرے آقا نے صرف ہم کو قرآن ہی نہیں دیا ہے، بلکہ میرے آقا کے صدقے میں تو ہم اور آپ کو ایک ایک سانس ملی ہے، ایک ایک سانس ملی ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کے اندر نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی قوت ہے کہ ہم اس کا بدلہ جو ہے چکا سکے، بدلہ دے سکے، معاوضہ دے سکے۔ ہمارے اندر جو ہے اتنی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ ہم اور آپ کو بتا دیا کہ اگر تم اپنے رسول کا شکر گزار بننا چاہتے ہو، اپنے رسول کا وفادار بننا چاہتے ہو، اہل بیت سے محبت کر لو، تم رسول کے وفادار ہو جاؤ گے، تم رسول کے شکر گزار ہو جاؤ گے۔ یہ راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دکھا دیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، یعنی یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی؟ تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، یعنی میرے آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اب جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اب میرے آقا نے وہاں پر جو ہے اپنے رہنے کے لیے ایک معمولی سا مکان بنایا، اور میرے آقا نے سادگی کو پسند کیا، سادہ لباس اختیار کیا، سادہ کھانا اختیار کیا۔ تو جب میرے آقا کی اس کیفیت کو انصاری صحابہ نے دیکھا، انصار صحابہ نے دیکھا کہ ہم سب کے آقا جو ہے وہ بہت ہی معمولی لباس، ہلکا لباس پہنتے ہیں، ہلکا کھانا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اب تمام انصار صحابہ جو ہے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ حضور کے ذمے جو ہے مصارف یعنی خرچ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور میرے آقا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے مزدوری کریں، کیونکہ پورا دن جو ہے آپ تبلیغ میں لگے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں،
اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بظاہر، اس لیے صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی لیے میرے آقا نے یہ سادگی کو اختیار کیا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا ہے، سادگی کو پسند کیا ہے، تو اپنے امتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے آقا نے غربت کو پسند کیا ہے، میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ ورنہ آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ جو ہے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کرتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا، میرے آقا اپنے اختیار کو جو ہے واضح کر رہے ہیں کہ میرا اتنا اختیار ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ جو ہے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے، مگر میرے آقا نے کیوں نہیں چاہا؟ کیونکہ میرے آقا کی نظر عنایت جو ہے دیکھ رہی تھی کہ میرا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں جو ہے اکثر غریب ہے، ان میں اکثر غریب ہے، اور اگر ان کی غربت کا کوئی ایسا انتظام نہ کیا گیا کہ وہ جس کو دیکھ کر حوصلہ پائے، ہمت پائے، اس لیے میرے آقا نے خود غریبی کو اختیار کیا، غریبی کو اپنایا، غربت کو اپنایا، تاکہ قیامت تک آنے والے جو غریب ہیں وہ کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو۔ جب مایوسی ان کے سامنے آئے تو وہ اپنے آقا کی سیرت کو پڑھ لے، ان کے حوصلے جو ہے بلند ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے ڈھیر سارا جو ہے مال جمع کیا، کپڑا جمع کیا، گھلہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جو ہے اس کو لے کر میرے آقا کے دربار میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جو ہے یہ مال لے کر آئے ہیں تاکہ جو ہے جو آپ نے ہم کو جہنم کی طرف سے موڑ کر جنت کا راستہ دکھایا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں، اس کا بدلہ دے سکیں۔ جب اس طریقے کی گفتگو جو ہے صحابہ کرام نے میرے آقا کے سامنے رکھی، تو اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے اللہ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا۔ کون سی آیت کریمہ؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دے، مجھ کو تبلیغ کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس جو ہے تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بس تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرے کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے اہل ایمان پر فرض ہے، اہل ایمان پر فرض ہے، اور جو چیز فرض یا واجب ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، معجم الکبیر کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ یعنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جو ہے نازل ہوئی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی قرابت کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ کرام پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت کریمہ کے اندر محبت کرنے کا
قرابت داروں کا ذکر ہوا ہے، آخر وہ قرابت دار آپ کے کون ہے؟ کن سے ہم محبت کریں؟ کن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور حسن حسین، یہ چار نام لے کر میرے آقا نے واضح کر دیا، یہ چار نام لے کر میرے آقا نے واضح کر دیا کہ علی بھی اہل بیت میں ہے، فاطمہ بھی اہل بیت میں ہے، اور امام حسن بھی اہل بیت میں ہے، اور امام حسین بھی اہل بیت میں ہے، اور یہ سب جو ہے میرے قرابت داروں میں ہے، میرے قرابت داروں میں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا تھا کہ کن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نام لے کر بتا دیا کہ ان کی محبت جو ہے تم پر واجب ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں، جن کا ایمان درست تھا، ان کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ضرور پائی جاتی ہے، ان کی محبت، اہل بیت کی محبت جو ہے ضرور پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اہل بیت کو اپنے دل میں بسانا پڑتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اس حدیث پاک کے اندر تو میرے آقا نے واضح نام لیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو قرابت کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد کون کون ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت میں صرف یہی چار ہے، ایسا نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور حضرت عباس جو میرے آقا کے چچا ہیں، ان کی بھی اولاد جو ہے اہل بیت میں داخل ہے، اور حضرت عقیل جو میرے آقا کے چچا ہیں، ان کی بھی اولاد جو ہے اہل بیت میں داخل ہے۔ مگر یہ آیت کریمہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی ہے، یہ علی، فاطمہ اور حسن وہ حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے واضح کر کے کہا کہ جو قرابت کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل بیت کے اندر یہ افراد بھی آتے ہیں، مگر اب اہل بیت کے اندر ہر کسی کا مقام اور مرتبہ جو ہے الگ الگ ہے، ہر کسی کا مقام و مرتبہ جو ہے الگ الگ ہے، اور اس کا ذکر جو ہے الگ الگ حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ اور دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن بن علی، یعنی حضرت امام حسن بن علی، آپ نے جو ہے ایک مرتبہ خطبہ کے اندر فرمایا کہ میں حسن فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی امام حسن نے کہا کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں اور ان اہل بیت سے ہوں۔ اشارہ دے رہے ہیں کس طرف؟ میں ان اہل بیت سے ہوں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کے اندر فرض فرمائی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ جن کے اندر، جس آیت کریمہ کے اندر جو ہے محبت کو فرض کیا گیا ہے، قرابت داروں کی محبت کو فرض کیا گیا ہے، اسی قرابت داروں میں جو ہے میرا بھی نام شامل ہے۔ تو امام حسن نے ہم اور آپ کو اس کے اندر سبق کیا دیا؟
سبق یہ دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ آل نبی نہیں ہے، وہ آل نبی نہیں ہے، کیونکہ امام حسن کی نظر جو تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے ایک وقت میں کچھ لوگ اس بات کا انکار کریں گے، یہ کہیں گے کہ امام حسن جو ہے اولاد نبی نہیں ہے، امام حسین جو ہے اولاد نبی نہیں ہے۔ امام حسن کی نظر دیکھ رہی تھی، اس لیے امام حسن نے جو ہے امام حسن نے ممبر سے اپنے خطبے کے اندر یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ میری بات کو جو ہے دل کی تختی پر نوٹ کر لیا جائے، تاریخ کے اوراق میں درج کر لیا جائے، احادیث کی کتابوں کے اندر اس کو رقم کر لیا جائے کہ میں امام حسن اور میرے بھائی امام حسین جو ہے وہ اولاد نبی ہے، آل نبی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام حسن نے بہت پہلے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی یہ فتنہ آپ کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کرے، ہرگز اس کو جو ہے اپنے کانوں کے ذریعے سے دل تک نہ پہنچنے دینا، اپنے کانوں سے دل تک نہ پہنچنے دینا۔ اور دیکھو دوسری آیت کریمہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں جو ہے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے جو ہے ہر ناپاکی کو دور فرما دیا جائے، تمہیں خوب ستھرا کر دیا جائے، تمہیں خوب پاک کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ نازل کب ہوئی؟ آؤ دیکھو، مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور جو ہے ان کے گھر یعنی حضرت ام سلمہ کے گھر جو ہے بستر پر آرام فرماتے، میرے آقا آرام فرما رہے تھے اور اپنی کملی کو جو ہے آپ نے اوپر سے ڈالا ہوا تھا، آپ آرام کر رہے تھے۔ ایک اونی چادر تھی جس کو میرے آقا نے اوپر سے ڈال رکھا تھا۔ جب میرے آقا آرام کر رہے تھے چادر کو ڈال کر، اتنے میں جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن لاتی اور اس برتن کے اندر جو ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہی لے کر حضرت فاطمہ آئی۔ اور جب حضرت فاطمہ آئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلا لو اور اپنے شوہر حضرت علی کو بھی بلا لو۔ کیوں؟ تاکہ سب لوگ جو ہے بیٹھ کر ایک ساتھ کھا لیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، تاکہ ایک ساتھ جو ہے بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیں۔ اتنے میں جو ہے آیت تطہیر کا نزول ہو گیا، اتنے میں آیت تطہیر کا جو ہے نزول ہوا۔ اب جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تو میرے آقا نے حضرت علی کو بھی چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ کو بھی چادر میں لے لیا اور حضرت امام حسن کو بھی چادر میں لے لیا اور حضرت امام حسین کو بھی جو ہے چادر میں لے لیا۔ اب یہ چاروں یعنی پنجتن پاک جو ہے جب آیت تطہیر چادر تطہیر کے اندر آ گئے تو میرے آقا نے چادر سے باہر جو ہے اپنے دستے مبارک کو نکالا اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ اے خدا یہ میرے خاص اہل بیت۔ اب میرے آقا نے اپنے دستے مبارک کو چادر سے نکالنے کے بعد دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اے خدا یہ میرے خاص اہل بیت ہے، ان سے رجس اور ناپاکی جو ہے
زائل فرما کر انہیں خوب پاک فرما دی۔ یہ میرے آقا نے دعا کی کہ مولا فاطمہ کو بھی پاک و ستھرا کر دے، علی کو بھی پاک و ستھرا کر دے، حسن کو بھی پاک و ستھرا کر دے، اور حسین کو بھی پاک و ستھرا کر دے۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، دعا کرنے والا کون شخص ہے اور کن کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے؟ دعا کرنے والی شخصیت میرے آقا کی ہے، دعا کرنے والی شخصیت میرے آقا کی ہے، اور جن کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے وہ اہل بیت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پنجتن پاک میں سے حضرت امام حسن کو بھی پاک کر دیا، حضرت امام حسین کو بھی پاک کر دیا، حضرت فاطمہ کو بھی پاک کر دیا، اور حضرت علی کو بھی پاک کر دیا۔ یہ پاک و صاف ہو گئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے تو اب مقام تو حضرت سلمہ کا تھا، ام المومنین حضرت سلمہ کا یہ مقام تھا۔ تو آپ بھی جو ہے یہ منظر کو دیکھ رہی تھی کہ میرے آقا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت ام المومنین حضرت سلمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آ گئی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بھی چادر کے اندر جو ہے داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے سلمہ جو ہے تم چادر سے باہر نکل جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے جواب میں فرمایا کہ تو بھلائی کی طرف ہے، تو بھلائی کی طرف ہے، یعنی تجھ کو جو ہے چادر تطہیر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے مقدر میں تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو لکھ دیا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، جو میں دعا کر رہا ہوں، جو آیت تطہیر کے اندر شان و عظمت بیان کی گئی ہے، وہ علی فاطمہ حسن حسین کی بیان کی گئی ہے۔ تو پہلے سے جو ہے بھلائی پر قائم ہے، اس لیے تجھے جو ہے چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ایک لفظ آیا ہے رجس۔ اب اس رجس سے جو ہے کون سی چیز مراد ہے؟ تو حضرت علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو رجس کا لفظ ہے وہ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معنی پر بولا جاتا ہے۔ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معنی پر جو ہے یہ لفظ رجس جو ہے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں یعنی اہل بیت کو گناہ سے بھی پاک کر دیا، عذاب سے بھی پاک کر دیا، نجاستوں سے بھی پاک کر دیا، اور تمام وعود سے بھی پاک کر دیا، تمام وعود سے بھی پاک کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر والوں سے دور کر دی کہ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ جو ہے وہ گناہوں سے دور ہے، عذاب سے دور ہے، نجاستوں سے دور ہے، اور نقائص سے بھی دور ہے، اور تمام عیوب سے۔ یہ ایسے حضرات ہیں کہ جو دور ہے، ان کے قریب بھی گناہ نہیں آ سکتے، عذاب بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا، اور نجاست بھی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، امام زہری آپ فرماتے ہیں کہ رجس جو ہے ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ رجس جو ہے ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں جو ہے دور فرما دی، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور فرما دی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لیں۔ کچھ لوگ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت معصوم عن الخطا،
اس آیت کریمہ آیت تطہیر سے جو ہے یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم عن الخطا جو ہے صرف فرشتوں کی جماعت ہے اور انبیاء اکرام کی جماعت ہے۔ باقی چاہے اہل بیت ہو یا اولیاء اکرام ہو، یہ سب جو ہے محفوظ عن الخطا، یہ سب محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اور دیکھو ایک وقت کے بہت زبردست عالم دین اور سید یعنی آل نبی ہیں، عالم ربانی حضرت سید پیر مہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب جو ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر جو ہے آپ آیت تطہیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ بہت کم ہندوستان کے علماء کے پاس ہوگی، کسی لائبریری میں جو ہے یہ کتابیں پائی جاتی ہیں، میرے پاس جو ہے آیت تطہیر کا مطلب آپ لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک گروہ معصوم نہیں ہے۔ آپ جو سمجھا رہے ہیں آیت کریمہ پر جو ہے گفتگو کرنے کے بعد آپ خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ضرور خطا ان سے ناممکن ہے۔ یعنی آپ نے بتایا کہ آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے اہل بیت کو معصوم عن الخطا مانا جائے، یہ مطلب نہیں بنتا ہے آپ بتاتے ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت ہو یا اولیاء اکرام ہو، یہ لوگ جو ہے محفوظ عن الخطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تمام خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، تمام خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، اور معصوم عن الخطا جو ہے صرف فرشتوں کی جماعت ہے اور انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شان اہل بیت جو ہے بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آیت مودت کے اندر اور آیت تطہیر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہم اور آپ کو شان اہل بیت بتا دی کہ تم جو ہے غفلت میں نہ رہنا، تم کبھی اس سوچ میں نہ رہنا کہ اہل بیت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے کچھ نہیں ہے۔ کبھی اپنے ذہن میں اس سوال کو ہرگز نہ لانا، بلکہ آیت تطہیر کو اپنے سامنے رکھنا اور بار بار اس کا ورد کرتے رہنا، اس سے جو ہے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور شان اہل بیت بھی آپ کو معلوم ہوتی رہے۔